بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحم. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جرین سا پیدا کر، جہاں سے گم آیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ حاضرین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان قرآن کی نظر میں یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پیغمبر کے فرمان کی نظر میں یہ علیحدہ مضمون ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان صحابہ اور اہل بیت کی نظر میں یہ علیحدہ مضمون ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو قرآن کی نظر میں بیان کروں گا۔ بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی۔ میں انشاءاللہ بالترتیب آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان کو قرآن میں کس طرح بیان فرمایا ہے۔ حاضرین دیکھیے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، لا ریب کتاب ہے۔ پہلے آپ یہ چیز سمجھیے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منقبت، عظمت اور فضیلت عطا کی ہے۔ سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب آپ اپنے اہم امور میں مشورہ کر لیجئے۔ کن کے ساتھ؟ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کا مصداق جناب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ اگر کوئی خاص اہم امور ہے تو خاص اہم امور کے اندر آپ اپنے ان دو وزیروں کے ساتھ ضرور مشورہ کیجئے۔ تو ظاہر بات ہے اس آیت کے اندر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں اگر آپ کا کوئی خاص کام ہے تو اپنے خاص کاموں میں بھی آپ سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لیجئے گا۔ اور دوسری قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں نازل فرمائی۔ اس کا پس منظر اور شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا، اور اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ خط یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ خط اس عالم کو فنخاس بن آزروا اس کو آپ نے دینا ہے، اور اس خط کے اندر قبول اسلام، نماز کی پابندی، ادائیگی زکوٰۃ کے متعلق باتیں تھیں۔ تو جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط
فنخاس بن آذروا یہودی کے پاس گئے، وہ اپنی محفل جمائے ہوئے بیٹھا تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خط دیا۔ تو جب اس نے یہ خط پڑھا تو معاذ اللہ وہ کہنے لگا، اے ابو بکر، کیا تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے کہ تم ہم سے قرضے مانگنے آئے ہو؟ جب اس ظالم نے اس طرح کی بات کی، اللہ کی توہین کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ توہین برداشت نہ ہوئی، تو سیدنا صدیق اکبر نے زوردار اسے ایک تھپڑ مارا۔ تو وہ فنخاس بن آذروا یہودی اپنے ساتھیوں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا، کہنے لگا، اے محمد بن عبداللہ، تم کیسے ہو؟ تمہارے ساتھی کیسے ہیں؟ اور انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، بھرے مجمع میں میری بے عزتی کی ہے اور مجھے آ کے تھپڑ مارا ہے، میرا کوئی قصور نہیں تھا، ہم کیسے آپ کا اسلام قبول کریں؟ آپ کے اسلام کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں کہ آپ کے ساتھی ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا اور واقعے کی حقیقت پوچھی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل در حقیقت بات یہ ہے، جو آپ نے خط دیا ہے وہ خط میں نے اس یہودی کو دیا ہے، اور یہ اپنی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے خط کو پڑھا تو اس میں ادائیگی زکوٰۃ کے متعلق بات لکھی ہوئی تھی، تو اس نے تانے کے طور پر مجھے کہا، کیا تمہارا خدا تنگ دست ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے کہ تم ہم سے جو ہے قرضہ مانگنے آئے ہو؟ تو جب اس نے اللہ کے بارے میں یہ بات کی تو میری غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی، تو میں نے اسے وہیں تھپڑ مارا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ ساری غلط بات ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس نے مجھ سے جو ہے لڑائی کی ہے اور میرے ساتھیوں کے اندر میری بے عزتی کی ہے۔ اگر یہ صدیق اکبر آپ کا ساتھی سچا ہے تو اس سے گواہ مانگو، شریعت کا اصول ہے گواہ طلب کرو۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو میرے پاس گواہ ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں بیٹھا تھا، ان سے آپ پوچھئے، چونکہ وہ یہودیوں کے اپنے ساتھی تھے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے تو گواہی اپنے عالم کے بارے میں دینی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ مانگے۔ فرمایا، صدیق، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہاں تو کوئی بندہ نہیں تھا، میں تھا اور یہ اور اس کے ساتھی تھے، اور ہمارا تو کوئی ساتھی وہاں سننے والا نہیں تھا، میرے پاس اپنا کوئی ساتھی بطور گواہ کے نہیں ہے۔ تو وہ یہودی چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا، دیکھیے کہ آپ کے ساتھی کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور ایسے باتیں بنا کے کہہ رہا ہے، تو لہذا میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور یہ آپ کا ساتھی، اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، بہت باتیں اونچی کرنے لگا۔ تو جب وہ چیخنے چلانے لگا، اللہ تعالیٰ نے صدیق کی گواہی کے لیے جبریل کو بھیجا۔ صدیق کی گواہی کے لیے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا، جبریل جا محبوب کو بتا دے کہ صدیق اپنی باتوں میں سچا ہے، صدیق نے جو بات کی ہے در حقیقت سچی بات کی ہے، یہ یہودی فنخاس یہ جھوٹا ہے اور اس کی بات جھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی، قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماتے ہیں، البتہ تحقیق سن لی ہے اللہ نے ان لوگوں کی بات جنہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدیق کی گواہی کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان اور یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ نے ان کی عظمت اور شان کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے عزیزو، سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سارے نظام کو سنبھالا، حکومت کو سنبھالا اور مسلمانوں کو سنبھالا، دین کے سارے معاملات کو سنبھالا،
اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے کے پورے دین کو امت تک من عن جو اللہ نے اپنے محبوب پر باتیں نازل کی، نبی علیہ السلام کے وساطت سے سیدنا صدیق اکبر نے وہی دین امت تک پہنچایا ہے۔ 2.5 سال تک سیدنا صدیق اکبر نے یہ حکومت کی، اور 2.5 سال کے اندر وہی دین جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے، تو وہی دین سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ رازدار نبوت تھے، بہت ساری باتیں سیدنا صدیق اکبر کے پاس تھیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پہ ٹھہرایا ہے، خود ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، صدیق خلیفہ بلا فصل ہے۔ حاضرین و ناظرین، چونکہ بہت ساری آیات ہیں، میں انشاءاللہ سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو میں انشاءاللہ بالترتیب یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کو قرآن کی نظر میں بیان کروں گا، تاکہ آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو کیا مقام دیا ہے، کیا شان دی ہے، کیا فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان کو پیغمبر کے فرمان میں بیان کروں گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں صحابہ اور اہل بیت کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔